جتنے بھی بریلوی میرے بھائی ہیں، آپ سب نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ہے صحابہ کرام کے لیے نامرد کا لفظ بولا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اس کا بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی مطلب کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ کوا حلال کاری لینا ہے۔ حضرت نے صحابہ کرام کے لیے جو نامرد کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اس کے اوپر بھی ذرا آپ جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور اس کا دفاع کریں۔ سب انجینئر نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مطلب کہ جن کیا تھا، یہ دعویٰ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہ وہ جن جو ہے وہ خبیث تھا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا یار، مفتی راشد محمود صاحب نے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں انہوں نے انجینئر صاحب نے جو پہلے مفتی راشد محمود صاحب کے اعتراض کا جواب دیا تھا نا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا جن جو ہے وہ صحابی تھا، اور مفتی راشد محمود صاحب نے کہا تھا کہ وہ جن صحابی نہیں بلکہ ایک خبیث جن تھا۔ تو اس کے مطلب کہ اس کے بعد انجینئر صاحب نے مفتی راشد محمود صاحب کی اس بات کا نا جواب دیا تھا کہ وہ خبیث جن نہیں تھا بلکہ وہ سلمان علیہ السلام کا صحابی جن تھا۔ تو مفتی راشد محمود صاحب نے اس کے بعد پھر سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین یعنی جنوں میں سے شیاطین جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ عمارتیں بنانے والے اور غوطہ زنی کرنے والے، سمندر میں غوطے لگاتے تھے۔ یہ سارے کے سارے شیاطین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے تھے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو وہ شیاطین اور وہ جنات اور سرکش و شریر جنات بھی ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا، سورۃ النمل میں ہے، اور فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، کہ اے گروہ، اے میرے درباریوں، کون تم میں سے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو پھر انہی درباریوں میں سے عفریت جن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ انہی درباریوں میں سے ایک عفریت جن نے کہا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو شیاطین بھی آتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا اس بنیاد پہ تم ان شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صحابی کی ایک تعریف ہے مستقل، اس تعریف کے مطابق صحابیت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، جس میں وہ مطلب اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ جن جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا صحابی نہیں بلکہ وہ مطلب ایک شیطان تھا، کہ خبیث جن تھا۔ وہ جن جو ہے وہ مطلب صحابی تھا یا خبیث جن تھا۔ تو اس میں مطلب کہ اس آیت میں نا صرف ایک لفظ ہے جس کے اوپر مطلب یہ سارا اعتراض جو ہے نا یہ کھڑا کیا گیا ہے، عفریت، کہ عفریت کا مطلب کیا ہے۔ اچھا یار، میں جتنے بھی میں نے لغات دیکھی ہیں اردو کی ڈکشنری میں یا عربی میں، تو میں آپ کے نا اس کا مطلب جے پی جی ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تو میں نے عفریت کا مطلب جو ہے نا وہ ڈکشنری میں دیکھا ہے، جو فیروز اللغات ہے، یا مطلب کہ عربی کی جو ایک اور ڈکشنری ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا اس کے ساتھ جو ہے۔ تو اس میں عفریت کا مطلب جو ہے نا وہ خبیث بھی کیا ہوا ہے، اور دیو ہیکل بھی کیا ہوا ہے۔ دیو ہیکل تو نہیں، دیو کیا ہوا ہے، مطلب کہ ایک طاقتور جو بڑا جن ہوتا ہے اس کو عفریت بولتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جن کے لیے جو عفریت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ مطلب کہ خبیث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا مطلب اس کی بہادری کے لیے، یا مطلب کہ دیو ہیکل ہونے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ ساتھ جے پی جی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں عفریت کا مطلب خبیث بھی لکھا ہوا ہے اور دیو ہیکل دیو بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی مطلب ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جن تھا، یہ مطلب کوئی کافر جن تھا، شیطان جن تھا، خبیث جن تھا، یا مطلب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی جن تھا۔ اچھا یار، یہ ویڈیو نا تھوڑی سی مطلب کہ لمبی اس لیے ہو رہی ہے کہ مجھے تھوڑے مطلب ساتھ جے پی جیز لگانے پڑ رہے ہیں، اور بحث تھوڑی سی لمبی ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی بھی شارٹ ہو سکے نا تو یہ میں ویڈیو بناؤں۔ تو اچھا دیکھیں میرے بھائیوں، اس میں حضرت سلمان علیہ السلام کا جو جن ہے نا اس کے آپ الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ اچھا تو میرے بھائیوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو جن تھا اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو دعویٰ کیا کہ میں مطلب ایماندار بھی ہوں اور اس کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں۔ جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے نا، وہ اگر کوئی بھی غلط بات اپنے سامنے دیکھے گا نا تو اس کے اوپر یہ بات مطلب کہ فرض ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو مطلب کہ اسی جگہ پر روک دے، منع کر دے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے۔ تو اس جن نے جب کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں، اس کی ایمانداری کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نوٹ کیے ہیں کہ وہ جن خود کو ایماندار کہہ رہا تھا، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی اس جن کو وہاں پر نہیں روکا ٹوکا،
کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں ایماندار اور طاقتور ہوں، جبکہ تم تو خبیث جن ہو، شیطان ہو، تم خود کو ایماندار کس طرح کہہ سکتے ہو؟ کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ وہ جن جو ہے وہ خبیث تھا، جبکہ وہ جن خبیث نہیں تھا بلکہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا صحابی تھا، کیونکہ وہ خود کو ایماندار اور طاقتور کہہ رہے ہیں۔ اور اگر وہ مطلب غلط بیانی کرتا تو حضرت سلمان علیہ السلام اس کو وہیں پر ٹوک دیتے، تو ایمانت دار نہیں ہے۔ جب وہ ایماندار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان جن ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کا صحابی ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام کے جو انڈر جن کام کرتے تھے نا، وہ حبیث بھی تھے اور شیطان جن بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے مطلب کہ ان کی ڈیوٹی پر مامور کر دیا تھا کہ جتنے بھی شیطان جن ہیں یا مطلب جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب حضرت سلمان علیہ السلام کے نیچے کام کریں گے، ان کے آرڈر پہ مطلب کہ کام کریں گے۔ تو جب حضرت سلمان علیہ السلام ہیکل سلمانی تعمیر کر رہے تھے نا، تو اسی دوران حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو جنات کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جو ہے نا وہ ان جنات کے وہ قرآن پاک میں نوٹ کیے ہیں کہ وہ جنات جو ہیں ان کو خبر نہیں ہوئی کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کی مطلب کہ وفات ہو چکی ہے۔ وہ تو جب دیمک نے ان کی لکڑی کو چاٹا تو ان کا جسم اطہر جو ہے وہ مطلب کہ زمین پر آ گرا۔ تو اس کے بعد جنات نے یہ بات کہی کہ اگر ہم لوگ مطلب کہ غیب جانتے ہوتے تو اس مطلب بڑے عذاب میں جو ہے وہ ہم کبھی مبتلا نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جنات وہاں پر تعمیر کر رہے تھے نا ہیکل سلمانی، وہ لوگ اس کام کو اپنے لیے مطلب کہ بہت بڑی مصیبت سمجھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک مطلب کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کو تسلیم کر کے مجبوری کے طور پہ وہ کام کر رہے تھے۔ تو وہ جو جنات تھے نا، وہ جنات حبیث تھے، اور جو جن حضرت سلمان علیہ السلام کے اپنی سروسز دے رہا تھا نا، ان کو اپنے سروس پرووائڈ کر رہا تھا، اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، ان کو آفر دے رہا تھا کہ میں ایماندار بھی ہوں اور طاقتور بھی ہوں، وہ جن حبیث نہیں تھا، بلکہ حبیث وہ جن تھے جو وہاں پر ہیکل سلمانی تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس کام کو اپنے لیے مجبوری سمجھ رہے تھے اور اپنے لیے عذاب سمجھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خوشی سے اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہے تھے، بلکہ مجبوری کی وجہ سے مان رہے تھے۔ اس لیے ہم ان جنات کو جو ہے وہ خبیث کہیں گے۔ جس نے تحت بلقیس لانے کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کو کہا، وہ جو جن تھا وہ بالکل بھی کافر جن نہیں تھا اور نہ ہی وہ خبیث جن تھا۔ سلمان علیہ السلام کے لیے جو ڈیوٹی خود سر انجام دے رہا تھا اپنی مرضی سے، اور اس کی امانت داری کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جن کہتا ہے کہ میں ایماندار بھی ہوں اور قوی بھی ہوں۔ دوسرے جو جنات تھے ہیکل سلمانی تعمیر کرنے والے، ان کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیے ہیں کہ وہ جنات کہتے ہیں کہ ہم اس بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اگر ہمیں مطلب کہ غیب کا علم ہوتا، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے وہ مطلب وفات پا چکے ہیں۔ ان جنات کے الفاظ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون خبیث جن تھے اور کون جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ لائل تھے، ان کے ساتھ اپنی لائلٹی شو کر رہے تھے۔ مفتی صاحب، میرے خیال میں آپ کو اور آپ کے پبلک کو جو ہے یہ اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خبیث جن کون تھے اور جو حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی تھے وہ جن کون سا تھا۔ جتنے بھی بریلوی میرے بھائی ہیں، آپ سب نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ہے صحابہ کرام کے لیے نامرد کا لفظ بولا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دلائل اس مسئلے پر پیش کیے ہیں کہ مرزا جرمی اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ مرزا جرمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب الٹا جواب کیا دے رہا ہے کہ دلیل انہوں نے پیش کرنی ہے، دلیل ہم نے پیش کرنی ہے۔ دعویٰ تم کرو اور دلیل ہم پیش کریں، دعویٰ تم کرو اور دلیل ہم پیش کریں۔ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر دعویٰ کرتا ہے تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل بھی اس نے دینی ہوتی ہے، ثبوت بھی اس نے دینا ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب، انجینئر نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مطلب کہ جن کیا تھا، یہ دعویٰ تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ وہ جن جو ہے وہ خبیث تھا۔ انجینئر صاحب نے تو ریبٹل کے طور پہ کہا ہے کہ وہ جن خبیث نہیں تھا بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام کا صحابی تھا۔ دعوے دار اعلیٰ حضرت ہیں، انجینئر صاحب نہیں ہے۔ انجینئر صاحب نے مطلب کہ دفاع کیا ہے اعلیٰ حضرت کے بعد۔ مفتی صاحب، آپ نے جو مطلب دلائل دیے ہیں نا وہ بالکل بھی اس بات کے اوپر مطلب قوی نہیں ہے کہ وہ جن جو ہے وہ خبیث تھا، بلکہ قرائن اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب یہی بتاتے ہیں کہ وہ جن جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا صحابی تھا، مسلمان تھا، ایماندار تھا۔ الحمدللہ ہم اس کو ایماندار سمجھتے ہیں کہ اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے اپنی لائلٹی، اپنا اخلاص جو ہے وہ شو کیا ہے۔ تو اب آخری بات میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، یہ آپ کے لیے اسپیشل ہے کہ آپ بڑی مطلب کہ باتیں کرتے ہیں کہ گستاخی گستاخی گستاخی۔ اس کے بعد انجینئر صاحب نے صرف وہ جن کی بات نہیں کی، بلکہ اس کے علاوہ انجینئر صاحب نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے لیے جو نامرد کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اس کے اوپر بھی ذرا آپ جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور اس کا دفاع کریں کہ کس طرح ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اب صحابہ کے لیے ایک انسان جو ہے وہ نامرد کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اب کس طرح اس کا مطلب کہ دفاع کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اس کا بھی دفاع کر لینا، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے ہیلے بہانے کافی ہوتے ہیں اپنے باپوں بزرگوں کو بچانے کے لیے نا، آپ لوگ بڑے مطلب کہ ہیلے بہانے کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اس کا بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی مطلب کہ جسے کہتے ہیں کہ کوا حلال کر ہی لینا ہے۔
تو صحابہ کرام کے لیے جو نامرد کا لفظ استعمال کیا نا، اب اس کی آپ تشریح ذرا کر کے دکھائیں کہ نامرد کسے کہتے ہیں، اور ڈکشنری کھول کھول کے دکھائیں لوگوں کو کہ ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے بڑے بزرگ بابے یہ ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام کے لیے نامرد، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو نامرد بولا ہے۔ دیکھیں اب دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کس طرح اس بات کا دفاع کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ایک بندہ نامرد بول رہا ہے، تو اس کو آپ دیکھتے ہیں اب کس طرح آپ لوگ دفاع کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ ذاتی کوئی دشمنی نبھا رہا ہوں، یا مفتی صاحب کے ساتھ، نعوذ باللہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ذاتی دشمنیاں نبھانے کی۔ میں تو الحمدللہ ابھی میں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا نا، وہ میں نے اعلیٰ حضرت کا شروع کیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جی، کنز الایمان، یہ دیکھیں جی۔ تو مفتی صاحب آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور جتنے بھی بریلوی بھائی میرے یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ شروع کیا الحمدللہ۔ مطلب کافی اچھا، بہت اچھا ترجمہ کیا ہے الحمدللہ، دل کو سکون ملتا ہے، لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ ہم غلط کہیں گے۔ تو الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے مطلب کافی شوق تھا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنے کا۔ استاد محترم نے بھی ہمیں مطلب کافی مطلب کہ نالج دیا، کافی اچھی چیزیں بتائی ہیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے متعلق، اور جو غلطیاں تھیں وہ بھی ان کی ہائی لائٹ کی ہیں، اور الحمدللہ میں ابھی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ تقریباً 1.5-2 ماہ تک جو ہے وہ انشاءاللہ میرا کمپلیٹ ہو جائے گا ترجمہ۔ جتنے بھی بھائی ہیں میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات پہ غور ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو دوبارہ دیکھیے گا، کیونکہ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بیس تھی، اس لیے میں مطلب تھوڑی سی لمبی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اگر ایک دفعہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ایک دفعہ ویڈیو دیکھے گا، انشاءاللہ 1 یا 2 دفعہ ویڈیو آپ دیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے گی کہ پہلی بات کہ انجینئر صاحب نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ اعلیٰ حضرت نے کیا تھا کہ وہ جن جو ہے وہ خبیث تھا۔ انجینئر صاحب نے ریبٹل کیا ہے کہ وہ جن جو ہے وہ خبیث نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا صحابی جن تھا۔ دوسری بات کہ عفریت کا معنی یہاں پر دیو ہیکل لیا جائے گا، نہ کہ خبیث لیا جائے گا، کیونکہ اس جن کے جو الفاظ ہیں نا وہ قرآن پاک میں نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ جن کہتا ہے کہ میں امانت دار بھی ہوں اور کوی بھی ہوں۔ اور اس کے بعد جو حبیث جن تھے نا، جو ہیکل سلمانی تعمیر کر رہے تھے، ان کے مطلب جو الفاظ ہیں نا، ان الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنات جو ہے وہ شریر خبیث جنات تھے، جو مجبوری کے تحت صرف حضرت سلمان علیہ السلام کی مطلب کہ حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی بات مان رہے تھے، اور ہیکل سلمانی تعمیر کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد مفتی صاحب آپ نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے لیے جو نامرد کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اس کے آپ نے ضرور ایک دفعہ جو ہے نا وہ ویڈیو بنانی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اب کس طرح مطلب کہ دفاع کرتے ہیں کہ ایک بندہ مطلب آپ نے سمجھنا کہ کسی دیوبندی نے جو ہے نا، یہ آپ نے مطلب جتنے بھی بریلوی میرے بھائی ہیں، آپ سب نے یہ سمجھنا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ہے صحابہ کرام کے لیے نامرد کا لفظ بولا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جو ہے وہ آپ لوگ ابھی فی الحال جو ہے وہ ایک سائڈ پہ نکال دیں۔ آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے نا صحابہ کرام کے لیے نامرد کا لفظ، یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے استعمال کیا ہے۔ تو میری باتوں میں غور ضرور کیجیے گا، اور ابھی میں انشاءاللہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں مفتی راشد محمود صاحب، کہ آپ کس طرح دفاع کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اس عبارت کا کہ انہوں نے صحابہ کرام کے لیے نامرد کا لفظ بولا ہے۔ انشاءاللہ جی ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ ایک اور پوسٹ مارٹم لے کے آئیں گے آپ کے لیے کہ کس طرح یہ لوگ اپنے فرقوں کا، اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔